تو شیطان کیا کرتا ہے, دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ قبول ہونا نہیں ہے, مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو شیطان کو ایک بات سمجھا دیا کرو. ویسے تو شیطان میرا بیان بھی سن رہا ہوگا, لیکن اس کو پتا ہے پہلے سے سب کچھ, تو اس لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے دل کے اندر. وسوسے یہ ڈالتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی, قبول نہیں ہو رہی. خود سوچو, اللہ اگر دعا قبول ایسے کرنا شروع کر دے کہ آپ نے دعا مانگی, اے اللہ یہ میرے ابا ٹھیک ہو جائیں, ابا ایک دم ٹھیک, اے اللہ میری والدہ کو شفا دے دے, اماں ایک دم ٹھیک, تو پھر تو کافر, ہندو, سکھ, مسیحی سارے اور مسلمان سب مسجدوں میں آگے بیٹھ جائیں گے, یا اللہ یہ کر دے, ٹھک. تو یہ تو نظام عالم کیا ہو جائے گا, خراب. ایمان بالغیب کہاں گیا بھائی؟ پھر لنگر بٹ رہا ہو فری پھوکٹ کا, تو سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے ایک عقلی دلیل دے دی ہمیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو, مانگ مجھ سے رہے ہو اور میں نہ دوں. دنیا میں جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان سے مانگا جائے اور وہ نہ دیں, وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں, بے عزتی محسوس کرتے ہیں. یہ کیسے مجھ سے مانگو میں نہ دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا دوں گا ضرور, دینے کا اسٹائل کیا ہوگا, انداز کیا ہوگا, یہ تم پر نہیں ہے, یہ میں فیصلہ کروں گا کہ دینا کیسے ہے. تم اپنا کام کرو, مانگو. کیسے دے گا اس کے درجات قرآن و سنت میں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. پہلی بات, دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم مانگ نہیں رہے ہوتے, پڑھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دعا بھی تو ہو نا. دوسری بات, بعض دفعہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ قبولوانے کے سارے ذرائع ہم نے ختم کر دی ہوتے ہیں, رکاوٹیں کھڑی کر دی ہوتی ہیں اپنی دعا میں. حرام کھا رہا ہے, حرام پہن رہا ہے, اور پھر کیا کر رہا ہے؟ دعائیں مانگ رہا ہے. جان ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی دعا میں؟ دل سے مانگ ہی نہیں رہا, دھیان کہیں اور لگایا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب تو خود مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں؟ تو دعا تو مانگ پہلے. آپ کسی سے پیسے مانگ رہے ہو, ادھر ادھر دیکھ رہے ہو, وہ سمجھ جائے گا اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی تو یہ اس طرح سے نہ مانگ رہا ہوتا کہ دینے ہیں دو, نہیں دینے ہیں نہیں دو, ایسے تھوڑی مانگا جاتا ہے. تو دعا دل لگا کے مانگنا. سب سے پہلی شرط کیا ہے دعا میں؟ بولو, دل لگا کے مانگنا. دل لگے نہ لگے تو لگانے کی کوشش کر لینا. میں نے بتایا نا, ہم اس کے پابند ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے, جو اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے پابند نہیں ہے. رو کے مانگو, فرمایا رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں, رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہاں کچھ ایسے ہیں فنکار اداکار, ٹیلی ویژن میں بھی ہوں گے یقیناً, رو لیتے ہیں مزے سے. آدمی حیران ہوتا ہے کیسے رو رہا ہے یار. بینر پہ لکھا ہوتا ہے آج ہمارے یہاں رو کے دعا مانگی جائے گی, تو کیا مطلب پہلے سے پروگرام بنایا ہوا رونے کا؟ رونا تو غیر اختیاری چیز ہے بھائی, کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا. یہ کیا بینر ہے کہ رو کے دعائیں مانگی جائیں گی؟ اگر امام صاحب کو نہیں آیا رونا تو لوگ بولیں گے ہم تو اس سلسلے میں آئے تھے کہ یہاں رو کی دعائیں مانگی. یہ تو انٹرٹینمنٹ ہو گئی نا, ایک طرح سے ڈرامے بازی ہو گئی. تو کچھ اسکالر آ رہے ہیں, ایسا رو رہے ہیں, عجیب اسٹائل پر رو رہے ہیں. 2 سال پہلے ایک صاحب آئے تھے, وہ ماں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اتنا روئے تھے, اتنا زیادہ رو لیے کہ اینکر آ کے کہہ رہا ہے چپ کر جاؤ, تو بزبان حال اینکر کہہ رہا تھا چپ کر جا میری ہنسی نکل رہی ہے. ٹیلی ویژن پہ تو وہ بیچارے نے ایکٹنگ کی اس اینکر نے, کہ ہوسٹ نے, جو ہوسٹ تھا اس نے کہا کہ آپ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کائنڈلی تھوڑا سا پلیز, لیکن بزبان حال کہہ رہا تھا میں نے بڑی مشکل سے کیمرے کے سامنے ہنسی روکی ہوئی ہے, چپ کر جا. جنازے پہ کوئی بہت زیادہ رو رہا ہے نا, سمجھ لو اسی نے مارا ہے. نارمل رونا سب ہوتا ہے, انسان ہے, کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. ڈرامے اچھے نہیں ہوتے. تو دعا میں آداب ہے کہ رونا نہ آئے, کیونکہ میں نے بتایا اپنے اختیار میں نہیں ہے, تو رونے کی صورت بنا لو. چیخو پکار اللہ کو دعاؤں میں پسند نہیں. آج دعاؤں میں بھی چل رہا ہے, ابھی کیا ہو رہا ہے یار, آوازوں کو پست کرو اپنی. شو بازیاں مائک کھول دیں گے دعا مانگتے ہوئے بھی, اور پوری دنیا کو کیوں سنا رہے ہو اپنی دعا. دوسرا ادب دعا کا, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, عاجزی سے مانگی جائے, رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لی جائے, اور چپکے سے پکارو اپنے رب کو. اجتماعی دعا بھی جائز ہے, اس سے دعا پتہ چل جاتا ہے کیسے مانگی جاتی ہے. کبھی کبھار ہو ٹھیک ہے, لیکن فوکس کس کو کرنا ہے؟ اجتماعی کو نہیں, انفرادی کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اجتماعی دعاؤں میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں, اپنے طور پہ کبھی نہیں مانگ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے. تیسرا کام یہ یقین رکھنا ہے کہ جس خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں, جس رب کے سامنے, وہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا, وہ دیتا ہے. کیسے دے گا؟ یہ کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ. حدیث میں آتا ہے کوئی یوں نہ دعا مانگا کرے کہ اے اللہ تو میری حاجت پوری کر دے اگر تو چاہتا ہے,
فرمایا اللہ جب ہی کرے گا جب اللہ چاہے گا، لیکن تم یہ نہ بولو، ہم نے یہ بولنا ہے کہ حاجت پوری کر دے۔ یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کو آپشن دے رہے ہیں آپ کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ بھیک تھوڑی ہوئی، کبھی بھکاری کو دیکھا کہ 50 روپے دے دو اگر دینا چاہو، نہیں دینا چاہو تو ایسے تو کون دے گا بھائی، آپ سمجھ جاؤ گے اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ امید رکھنی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، جب نہ ہو قبول دیکھنے میں تو تسلی رکھنی ہے کہ قبول ہو رہی ہے۔ آپ کہو گے یار یہ کون سی تسلی ہے، ہو ہی نہیں رہی تو میں کیسے یقین کر لوں کہ ہو رہی ہے؟ تو بھائی اللہ نے قرآن میں شروع میں کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے یقین کر لیتے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہو رہی ہے تو بس مان لے ہو رہی ہے۔ آپ کیسے ہو رہی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ ایز اٹ از وہ چیز پکڑا دیتے ہیں آپ کو جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، ایسا بھی تو بہت دفعہ ہوا ہے۔ آپ نے کہا اللہ یہ میری ضرورت پوری کر دے، اللہ نے پوری کر دی۔ اے اللہ ان کو شفا دے دے، اللہ نے شفا دے دی۔ اے اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے، اللہ نے حاجت پوری کر دی، حالانکہ امکان کی دنیا میں نا امیدی ہو چکی تھی۔ بہت دفعہ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ وہ کام نہیں کرتے لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ کر دیتے ہیں، اس کا متبادل دے دیتے ہیں۔ ہم نے چونکہ وہ متبادل اللہ سے مانگا نہیں ہوتا، وہ ہمیں گریبی میں مل رہا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دعا کا اثر نہیں ہے، حالانکہ وہ اس دعا کا اثر ہے۔ بعض دفعہ اللہ وہ کام جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے رہے، لیکن اس سے جو مقصد ہے، جو آپ جس وجہ سے وہ چاہیے آپ کو، وہ وجہ اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ غریب آدمی اللہ سے پیسہ مانگتا ہے، نہیں ملتا، لیکن پیسے کا مقصد ہے استغنا، سکون، اطمینان، وہ اس کو غربت میں دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور دولت مند کو اس کے دل میں لالچ اور زیادہ ڈال دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو غریب ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بتاؤ ایک پیسے والا آدمی جو اس ٹینشن میں ہو اور اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بے سکون ہو، اس سے وہ غریب اچھا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو سکون میں کون ہوگا؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ یار میرے پاس میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ میرے پاس پوری زندگی میں ایک کیس آیا ہے کہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے مفتی صاحب میری تنخواہ میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے، میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا واہ، خاندانی آدمی ہے بھائی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کی قسم جو ہمیں اللہ دے رہا ہے ہماری ضرورتوں سے زیادہ نہیں، بہت زیادہ، بہت سے بھی زیادہ ہے۔ عادت پڑ گئی ہے کھا کھا کے، ہمیں اتنی ضرورت تھوڑی ہے جتنا اللہ میں کھلا رہا ہے۔ افطاری میں دیکھ لو آپ آج کل کیا چل رہا ہے افطاری میں۔ صحابہ تو کھجوریں ہوتی تھی، پانی بس۔ ہمارے ہاں پھلوں کے خربوزہ الگ ہے، فلاں پھل الگ ہے، فلاں، اور اس کی چاٹ الگ ہے، سارے ملا کے چمچ سے کھا لو۔ ایک ہی چمچ میں چیکو کا مزہ بھی آ رہا ہے، اسی میں آم کا مزہ بھی آ رہا ہے، آم تو نہیں آج کل، اسی میں خربوزہ بھی آ رہا ہے، اور کیا کیا آ رہا ہے پتہ نہیں۔ میں تو کھاتا نہیں، میں تو صرف سموسے پکوڑے فوکس کرتا ہوں۔ میں افطاری میں پھل بالکل نہیں کھاتا۔ پھل خالی پیٹ کھانے کی چیز نہیں ہے پھل، یا تو سیب ہو وہ ٹھیک ہے خالی پیٹ، خربوزے تو جا کے ایسے پھسل رہے ہوتے ہیں۔ خود سوچو سارا دن کا بھوکا آدمی خربوزہ جا کے کیا کرے گا؟ وہ خربوزہ سامنے رکھ دیتا ہوں دوسروں کے سامنے، تم کھاؤ خربوزے۔ فوکس کس کو کرنا ہے؟ پکوڑے کا نوالا جب پیٹ میں اترتا ہے نا پتہ چلتا ہے کہ کچھ پیٹ میں گیا ہے۔ پکوڑا ہلکی، انگریز کو کھلاؤ پکوڑا کسی دن، صحیح بنا ہوا ہو نا، ہری مرچیں بھی ہو اس میں۔ خیر ابھی بھوک لگ رہی ہے تو کہیں اور پھر دماغ چلا گیا۔ تو کتنی نعمتیں! تو میرے بھائی ہم سب کو اللہ نے ضرورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ دیا ہے، اللہ نے بہت زیادہ دیا۔ تو بعض دفعہ اللہ دل میں سکون ڈال دیتا ہے، بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، آپ اللہ سے کوئی نعمت مانگ رہے ہو، وہ نعمت نہیں مل رہی، لیکن ایک مصیبت آنے والی ہے، اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ وہ مصیبت ٹلتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ آتی ہوئی نظر نہیں آئی وہ ہمیں۔ اگر وہ آ جاتی تو ہم ساری پریشانیوں کو چھوڑ کے، ساری نعمتوں کو چھوڑ کے کہتے یہ اس کو ٹال دے ہم سے، وہ اللہ نے پہلے ہی ٹال دی، تو یہ ہمیں نظر تھوڑی آ رہی ہوتی ہے۔ اور آپ اللہ سے جو مانگ رہے وہ نہیں مل رہا تو کم سے کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں آئیں گی آپ پر، وہ پریشانیاں مصیبت کے بجائے نعمت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے نا، مانگتے تھے نہیں ملا بیٹا، لیکن اس کا نہ ملنا یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت بڑی نعمت کی، کیونکہ جب وہ ملا ہے تو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا۔ تو مسلمان اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کیسے قبول ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنی فائل اللہ کے آفس میں جمع کرا دی۔ وکیل تسلی دیتے ہیں نا، تمہاری فائل کیا ہو گئی ہے؟ جمع۔ تمہارا کیس کیا ہو گیا ہے؟ بھائی آپ نے کوئی گورنمنٹ کو درخواست دینی ہے، کہتے ہیں آپ کا کیس فائل ہو گیا ہے، بس تسلی سے بیٹھے رہو۔ جب کوئی پیشنٹ ہو
اللہ نہ کرے کسی کو اٹیک ہوا, کوئی بیماری ہو, تو کیا خواہش ہوتی ہے کسی طرح اچھے ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا. جب ایک دفعہ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا تسلی ہو گئی, یار اب ہماری جو ذمہ داری تھی کیا ہے, پوری ہو گئی. ہاسپٹل میں ہے, گھر میں ہوگا آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے بھائی. تو جب انسانوں کے حوالے کرنے سے ہمیں ایک تسلی مل جاتی ہے کہ اب ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا, تو اپنا کیس اللہ کے دفتر میں جمع کرانے سے تسلی کیوں نہیں ہوتی بھائی. صحیح. تو ایمان والوں کو اس سے بڑھ کر تسلی کسی چیز میں نہیں ہوتی. تو دعا کے قبولیت کے درجات ہیں, 100% قبول ہو رہی ہے, 50% قبول ہو رہی ہے, جیسے جیسے جتنی دعا ہے جتنی تگڑی ہے اس حساب سے قبول ہو رہی ہوتی ہے وہ. اور کچھ اوقات ہیں قبولیت کے جن میں زیادہ قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت زیادہ قبولیت کا امکان ہے, اور اس وقت دعا مانگنے کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا, اس وقت تو پکوڑے سموسے دیکھنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ جاتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر اغفر له, کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں, کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں. تو اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں, اس ٹائم پہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. آج کل تو اس ٹائم پہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں لوگ. کراچی میں لوگ گٹر کے ڈھکن پہ جب بیٹھ کے گپے لگا کے فارغ ہوتے ہیں تو 4 بجے مجلس برخاست ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ مانگو, اس کی بھی ترغیب دی, اور کیا مانگنا ہے, کس چیز کو زیادہ فوکس کرنا ہے, اس کی بھی ترغیب دی ہے. سب سے زیادہ جو دعا اللہ سے مانگی جائے گی وہ ہدایت, کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے. یہ بھی کم مانگا جا رہا ہے. سب سے زیادہ کیا مانگنا ہے, ہدایت. بھائی میری اور آپ کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے ٹریک پہ چلا دے. سب سے زیادہ اس کو فوکس کرنا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کی طرف سے, اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. کیا مطلب, انہیں بھی سیدھے راستے پہ چلا, وہ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو ہماری آنکھیں جب ان کو دیکھیں گی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. آپ بتاؤ, آپ گھر میں آؤ, آپ کی بیگم فلم دیکھ رہی ہے, بچے فلم دیکھ رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, لڑکیاں الگ شوق چل رہا ہے, اس سے ٹھنڈک ہوگی؟ یا گھر میں آؤ, آپ نے دیکھا بچیاں تلاوت کر رہی ہیں, نماز پڑھ رہی ہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ عزت دار آدمی کی تو آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ دعا مانگو, اے اللہ ایسا بنا دے کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. سست کو دیکھ کے کبھی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. اللہ سست اولاد سے بچائے. کس سے بچائے؟ سست اولاد سے. بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں جو سست اولاد ہے نا, ایک گھر میں سست پیدا ہو جائے بڑی ٹینشن ہے. وہ میرے نہیں ہے ایسا کوئی, میں مثال دے رہا ہوں, اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے جو سست لوگ ہوتے ہیں نا, جو بچے سست, بہت بڑا عذاب بنتے ہیں وہ. اللہ بچائے بھائی, سست اولاد نہ دے اللہ کسی کو. تو خیر, تو بھائی یہ رمضان کی کچھ ساعتیں باقی رہ گئی ہیں, تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں. اس میں اگر کچھ بھی نہ ہوا, صرف اتنی نیکی کی عادت پڑ گئی کہ دعا مانگنے کی عادت پڑ گئی, تو بس سمجھو بیڑا پار ہے. یہ بھی ہو گیا نا. اور یہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, یہ مت دیکھو قبول ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے بندہ زندگی بھر دعائیں مانگتا ہے, اللہ ساری دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے, لیکن ایک دن بندہ تنگ آ کے کہتا ہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں قبول تو ہوتی نہیں ہے, تو اللہ اس دن قبول کرنا بند کر دیتا. حالانکہ اس سے پہلے ساری, کتنی زبردست حدیث, اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی اور یہ کہہ رہا تھا نہیں ہوتی. جب یہ کہتا ہے نہیں ہو رہی تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی نہیں قبول ہوئی, جاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نہیں ہو رہی ہے, بھائی ہو رہے ہیں. اللہ کیسے کام بنا رہا ہے, یہ اللہ پہ چھوڑ دو, یہ اللہ کا کام ہے. تو اس رمضان میں اگر صرف ایک کام کی عادت پڑ گئی نا, جسے کیا کہتے ہیں مانگنا, توبہ بھی تو دعا ہے نا. کوئی گناہ ہو جائے, لوگ کہتے ہیں گناہ کی عادت نہیں چھوٹ رہی, بار بار گناہ کرتا ہوں, عادت نہیں چھوٹ رہی. بار بار توبہ کی عادت ڈال لو نا, کیا خیال ہے, بیلنس ہوگا نا کافی حد تک. بار بار گناہ کر کے, گناہ ہوتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں, مجھ سے معافی مانگو, گڑگڑاؤ میرے سامنے, اللہ معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. یہی ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں یار پھر دوبارہ ہو جاتا ہے, بھائی پھر دوبارہ مانگ لے. کہہ رہے ہیں یار عادت اتنی پڑ گئی ہے, تو بھائی مانگنے کی عادت ڈال لے, کیا خیال ہے مانگنے کی. کچھ لوگوں کو سوری کرنے کی عادت ہوتی ہے نا, صبح شام دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں, سوری کرتے رہتے ہیں. اگلا غصہ کرتا ہے, بھائی یار تو نے مذاق بنایا ہوا ہے, لیکن اللہ غصہ نہیں کرے گا. 100 بار سوری کرو گے, اللہ یہ نہیں کہے گا مذاق کیوں بنایا ہوا تم نے. یہ 100 بار گناہ کر کے 100 بار توبہ توڑ دی, 100ویں بار بھی اللہ سے معافی مانگو گے, اللہ مایوس نہیں کرے گا کہ جا تو اب کس منہ سے معافی مانگ رہے. کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو دھتکار دیا, آپ
اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ جا سکتے ہو پھر، اور قیامت میں کہہ سکتے ہو تو نے مایوس کر دیا تھا تو اس لیے میں کہاں چلا گیا، کسی اور در پہ۔ اس لیے اللہ موت تک مایوس بولو نہیں کرتا، مایوس نہیں کرتا۔ آؤ مانگو، معافی مانگو۔ تو بھائی یہ توبہ کرنا بھی سیکھو، اگر غلطی ہو رہی ہے اللہ سے گناہوں پہ معافی مانگنے کی بھی عادت ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو دعائیں کرنے والا بنا۔ حضرت عمر کا بس یہ ملفوظ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ ان کا ملفوظ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے غرض اس سے ہوتی ہے کہ مجھے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فوکس اس کو کرنا ہے کہ مانگنے کی توفیق مل رہی۔ بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں میرے بھائی، دعائیں مانگنے والوں کو اللہ ویسی بخش دے گا۔ یہ نہیں کہ گناہ نہیں چھوڑو، وہ تو شریعت کو تو فالو کرنا ہے، لیکن ان کے لیے خصوصی پیکیج ہے اللہ کی طرف سے، خصوصی پیکیج ہے کہ یہ میرے در پہ جھکے رہتے تھے، مانگتے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی، اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو۔ مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو، مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو۔ دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اس قدر فائدہ ہوتا ہے، آپ مانگنا شروع کریں زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا۔ دیکھو کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو، یہی طریقہ ہے نا بھائی۔ آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو، اسی سے دوستی ہوگی نا۔ اب آپ بتا رہے یہ میرا جگری دوست ہے، بہت پرانا دوست ہے، میں پوچھوں گا آپ سے بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا، تو کیا کرتے تھے آپس میں؟ کوئی بات چیت ہوتی؟ بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں، پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں۔ دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت۔ دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ باہر میں جائے قبول ہونا، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، تعلق بحال ہے ہمارا اس سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ رٹا لگا کے ایک چیز کو، یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے، وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے۔ جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانے پڑھیں آپ، بچپن میں نابینا ہو گئے، والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی، پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا، تو رات کو مصلے پہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کیا، اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے، اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے۔ اتنا مانگا ہے، روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی، خواب آیا، دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے۔ جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی، بینائی واپس لوٹ چکی تھی۔ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، رمضان نام تھا ان کا، یہاں کراچی ہجرت کر کے آ گئے تھے ہندوستان سے۔ تو جو کوئی اس طرح کے بڑے لوگ ملتے تھے نا جو بھی نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، تو میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو لیتا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی کوئی واقعہ دیکھا ہو، کوئی کرامت دیکھی۔ انہوں نے اپنا بڑا دلچسپ واقعہ سنایا، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں جو بلوائی تھے نا، جو بلوا کرنے والے ہندو تھے، انہوں نے، دہشت گردوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کر دیا۔ مسلمان بہت تھوڑے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہیں کہیں مظاہر علوم کے یا دیوبند کے، مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ وہ دیوبند کے علاوہ کوئی بزرگ نہیں ہوتا، وہ چونکہ واقعہ ان کا اس لیے لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو وہ کرنا ہے، وہ اتفاق سے تھے وہاں کے، تو اس لیے میں نے بول دیا۔ تو وہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے، بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی انہوں نے۔
کہ اللہ इन लोगों के शर से हमें बचा ले। तो ये जो वाकया सुनाने वाले थे ना, इन्होंने मुझे खुद बताया, कहते मैंने अपनी आंखों से देखा कि घोड़ों पे आसमान से फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं और उनके हाथ में बड़ी बड़ी रॉडें हैं, गजन है, और वो जमीन पे नाजिल होकर उन्होंने उन बलवाइयों के खिलाफ हमला कर दिया, मारा उनको। मैंने जब ये वाकया एक दफा बयान किया तो यूट्यूब पे जब ये वाकया गया तो उस इलाके के जो मुसलमान थे उनके कमेंट्स आए कि ये वाकया यहाँ पर हुआ है और इस गांव में हुआ है। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये क्या है? दुआ मांगने वाले की जो दुआ है ना उसमें ताकत थी, वो मांग रहा था गिड़गिड़ा के। आपने देखा होगा आजकल हम नमाज़े इस्तिस्का पढ़ते हैं, बारिश फिर भी नहीं होती। उमूमन ऐसे ही चल रहा है सिस्टम जो चल रहा है ना, नमाज़े इस्तिस्का पढ़ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं कि कबूल होती होंगी दुआएं। लेकिन पहले दुआएं नमाज़े इस्तिस्का की फौरन कबूल होती थी और उनका ज़ाहिर भी कबूल होता था। ये हमने भी अपने बड़ों से भी सुना। मेरी दादी ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, खुद बताया, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में जब बारिशें बरसना खत्म हो जाती थी तो मज़ाहिर उलूम से, देवबंद से उलमा की एक जमात निकलती थी, सहारनपुर से, और औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े सब उनके साथ निकल के मैदान में जाते थे। खुद उन्होंने अपना वाकया सुनाया, कह रहे हम जाते थे मैदान में बोसीदा कपड़े पहन के। नमाज़े इस्तिस्का में यही है ना कि बोसीदा कपड़े पहन के जाओ, अपने मवाशी को भी लेकर जाओ और शहर से बाहर जाओ और धूप में अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगो। तो कहते हम जब जाया करते थे बारिश की दुआ मांगने के लिए तो इतना यकीन होता था कि बारिश होगी कि तंबू साथ लेकर जाते थे कि जब बारिश होगी ना तो वहां देगे पकेंगी और खाना खाया भी जाएगा, खुशी में खिलाया भी जाएगा। तो खाने का सामान घर से लेकर जाया करते थे। और होता है कि हमने खुद देखा है कि नमाज़े इस्तिस्का के लिए दुआएं हो रही हैं और आसमान पे बादल आए और बारिश बरसना शुरू, और हम सब क्या कर रहे, तंबू लगा के खाना खा रहे हैं खुशी में। ये मैंने खुद सुना। नमाजी थी माशाल्लाह, परहेजगार थी, मौलाना अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत भी थी वो। ये इसलिए फजाइल सुना रहा हूँ कि भाई उम्मीद है कि इंशाल्लाह झूठ नहीं बोला होगा उन्होंने। वो झूठ क्यों बोलेंगी भाई, उनको कोई पैसे मिल रहे थे। यहाँ हमारे पड़ोस में यही इसी मस्जिद में सामने एक डॉक्टर साहब रहा करते थे, आपको मालूम होगा, यहाँ एक डॉक्टर साहब रहते थे ना सामने वाले घर में। उनके वालिद साहब भी बूढ़े आदमी थे, अल्लाह ताला अगर जिंदा है तो और उम्र में बरकत दे, इंतकाल हो गया तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मेरे से बड़ी गपशप थी उनकी, मुझे बस ये कहते थे आप इतने पतले क्यों हैं। अब तो मैं थोड़ा मोटा हो गया, वो बहुत ही पतला था। कह रहे हैं आप मौलवियों के इतने बारीक से क्यों हैं। वैसी गपशप में मजाक करते थे होते हैं कुछ जिंदा दिल किस्म के, लाहौर के थे, पंजाब के असल। तो उन्होंने भी, उनसे भी गपशप होती थी। उन्होंने भी ऐसे, मैंने उनको बताया कि हमारी दादी से हमने सुना कि वहां हिंदुस्तान में जब जाया करते थे नमाज़े इस्तिस्का के लिए तो बारिश हो जाती थी। आपने कभी ऐसा देखा? उन्होंने कहा हमने खुद अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपने दो वाकयात सुनाए, एक इंडिया का, वो इंडिया के पंजाब से उनका ताल्लुक था। कहने लगे कि एक मर्तबा बारिश रुक गई तो हम बारिश के लिए यानी दुआ मांगने के लिए नमाज़े इस्तिस्का के लिए घर से निकले। सुन्नत यह है कि नमाज़े इस्तिस्का में आप एक तो आबादी से दूर जाएं, नंबर 2 थोड़े बोसीदा कपड़े पहन के जाएं, सब जाएं, बच्चे भी जाएं, औरतें भी जाएं, मर्द भी जाएं, बूढ़े भी जाएं, सब लोग जाएं और बहुत लंबी दुआ मांगी जाए, बहुत इत्मीनान के साथ दुआ मांगी जाए। तो कहते हैं कि हम जब निकल के जा रहे थे तो हिंदू ये कह रहे थे ये मोसले बारिश बरसाने जा रहे हैं। हिंदुओं को इतना यकीन था, मोसले कहते हैं ना, मोस्टली हिंदू ज्यादातर मोसले ही कहते हैं मुसलमान। तो कह रहे थे कि ये क्या करने जा रहे हैं, मोसले बारिश बरसवाने जा रहे हैं। कहते हैं कि जब गए हैं दुआ मांगी है, इंतहाई शदीद गर्मी। आज नमाज़े इस्तिस्का भी एयर कंडीशन हॉल में होती है और तोबा वोबा का तो कोई तसव्वुर होता ही नहीं है, कोई गुनाहों से तोबा भी करे। वो तो यही होता है, अल्लाह मैं फिर फिल्म देखूंगा, जैसी बारिश होगी तो मैं क्या देखूंगा जाके। तो गुनाह से तो कुरान क्या कहता है, या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, गुनाहों से माफी मांगो, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाएगा। तो नमाज़े इस्तिस्का का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आप अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगे। तो गुनाहों की माफी का तो हमारे जहन में ही नहीं होता और वो इमाम पे डाल देते जो बेचारा दुआ मांग रहा है ना कि इसकी वजह से कबूल नहीं हुई। वो तो इखलास से मांग रहा होता है। मस्जिद का इमाम जो है वो पब्लिक में ऐसे ऐसे माशाल्लाह बदमाशों की कसरत होती है। कोई बहन की विरासत खा के बैठा है, कोई यतीम का माल दबा के बैठा हुआ है। चलो अब दबा लिया, माल खा लिया, अब तौबा तो करना कि अल्लाह मैं वापस दे दूंगा, वो नहीं होता। अल्लाह मैं कहत से मर जाऊं, बारिश ना हो कोई मसला नहीं है, मैं मर जाऊंगा कैसे, मगर मैं बहन का प्लॉट वापस, बोलो भाई नहीं करूंगा। तो फिर कहां बारिश होगी मेरे भाई। अल्लाह कह रहे तुम बदमाशी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो वो मैंने अपना वाकया सुनाया कि हम गए, हमने दुआ मांगी
اور وہ جو ہمارے امام صاحب تھے انڈیا میں، کوئی جالندھر یا کوئی لدھیانہ کا واقعہ ہے، کہہ رہے وہ سردے میں گئے ہیں اور اوپر سے اتنی شدید گرمی تھی کہ وہ ہماری کمر جو ہے نا دھوپ کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جل جائے گی، مگر امام صاحب جو سردے میں جا کے روئے ہیں اور پبلک کو رلایا انہوں نے کہ اللہ جب تک بارش برسے گی نہیں یہاں سے ہم ہلیں گے نہیں۔ یہ اب دیکھیں جس کو اطمینان ہوگا وہ اتنی دیر تو سردے میں پڑا رہے گا، ورنہ وہ کہے گا یار کچھ ہونے والا تو ہے نہیں، خام خامے کمر جلا کے آ جاؤ۔ کہہ رہے وہ انہوں نے گڑ گڑائے ہیں، وہ ایسا گڑ گڑائے اور کمر ہماری جل جل کے لگ رہا تھا کہ وہ خراب ہی نہ ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے مجھے خود سنایا واقعہ، کہتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ دیر ہوئی ہے، اس کے بعد گہرے بادل آئے ہیں اور وہی بارش برسنا شروع ہو گئی، اور کہہ رہے جب تیز بارشیں ہوئی ہیں تو ہم جب واپس آ رہے تو ہندو ہنس رہے اور کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسوا کے آ رہے ہیں۔ ہندوؤں کو بھی یقین ہوتا تھا یہ موسلے بڑے تیز ہیں۔ آج کا جو موسلا ہے میرے بھائی ہم جیسے نالائقوں پر مشتمل ہے، تو پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ اللہ کہتے تمہیں یقین نہیں ہے، تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے ادھر توجہ۔ میں تو دیکھا ہے دعا مانگتے مانگتے نا جیب میں چیک کر رہے ہوتے کتنے پیسے پڑے ہوئے، چاہے 50,000 کا تو ہے نا، وہ خراب تو نہیں ہوا، آمین، پھر وہ تھوڑی دیر میں یہاں کھو جائے گا، پھر ادھر کھو جائے گا، 10 کام ہو رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا، ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے، تو یہ کیسے حساب چلے گا میرے بھائی؟ تو دعا قبول ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ ادھر مانگی اور ادھر اللہ نے بارشیں برسانا شروع کر دی، اور بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے، اچھا کچھ کر کے دعا مانگو تو زیادہ قبول ہوتی ہے، کچھ اللہ کے لیے کیا ہو نا، جیسے حدیث میں آتا ہے 3 آدمی غار میں بند ہو گئے، بڑا زبردست واقعہ ہے وہ حدیث میں، غار میں گئے تھے، اوپر سے پتھر لڑکا اور غار کا منہ بند، اب نکلنے کا راستہ ہی نہیں، اور ان کو کوئی آواز بھی نہیں باہر جا سکتی، فون وون تو ہوتا نہیں تھا پہلے، تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارا انجام سوائے موت کے کچھ نہیں ہے، اس میں تڑپ تڑپ کے مرنا ہی اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو تینوں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کو اپنے کسی اچھے عمل کا واسطہ دے کے دعا مانگو، ہم میں سے کسی سے کوئی زندگی میں اچھی نیکی ہوئی ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ بہت اچھی نیکی ہے، تو اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا مانگی جائے۔ مشہور حدیث ہے، جلدی جلدی مکمل کرتا ہوں۔ ایک نے کہا اللہ میں بکریاں چراتا تھا، گھر آیا، اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے میں نے کہا والدین کو پلاؤں گا، والدین سو گئے تھے تو ساری رات سرہانے ان کے سرہانے کھڑا رہا تھا میں سر کے پاس، ان کو جگاؤں گا بھی نہیں کہ نیند خراب ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پہلے بچوں کو پلا دوں، پہلے ماں باپ بعد میں اپنے بچے۔ پوری رات پیالہ لے کے سر کے کنارے کھڑا رہا، جب صبح اٹھے تو پھر ان کو پلایا، اٹھا بھی نہیں رہا۔ والدین کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے، دیکھو اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاصرف عنا ما نحن فیہ فاکشف عنا ما نحن فیہ، اے اللہ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا اور تجھے یہ میری نیکی پسند آ گئی ہے تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ کیسی اللہ کی قدرت، وہ پتھر ہلائے اپنی جگہ سے۔ پتہ چلا میرے بھائی ماں باپ کی خدمت بڑی بڑی چٹانوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے بغیر کسی وجہ کے، اتنا بڑا عمل ہے یہ۔ آج برداشت نہیں ہوتا ہے، نہ باپ کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے نہ ماں کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے۔ دیکھو اللہ چاہتے پورا پتھر ہلا دیتے، لیکن اللہ نے کہا کہ سب کا عمل سامنے آ جائے نا، تو اللہ نے تھوڑا سا ہلایا پتھر کے، ابھی ہلکی سی ہوا آئے بس ہے بھائی، تاکہ باقی دو کی نیکی ابھی سامنے۔ ویسے تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ چاہتے تو ہٹا دیتے نا پتھر۔ دوسرے نے دعا مانگی، اے اللہ میں اپنی چچازاد بہن پہ عاشق تھا، اس سے زنا کرنا چاہتا تھا، وہ موقع نہیں دیتی تھی، بہت سخت عشق والی محبت تھی، بالآخر قحط پڑا، سب کچھ ختم ہو گیا تو وہ میرے پاس آئی روٹی کے لیے، تو میں نے اس سے کہا ایک شرط پہ تجھے راشن دوں گا کہ تو میری حرام خواہش کو پورا کر، اور بالآخر مجھے اس پر قدرت ہوئی۔ جب میں زنا کے، وہ مجبور ہو گئی بیچاری، جب میں زنا کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اس نے مجھے اللہ تیرے عذاب سے ڈرایا، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی، کہ تو یہ کام کر تو رہا ہے مگر تو اللہ سے ڈر۔ اللہ میں اس حالت میں کہ مجھے اس پر مکمل قدرت ہو چکی تھی اور میں عرصے سے تلاش میں تھا کہ یہ میری دسترس میں آئے، جب مجھے موقع ملا اور بالکل قریب پہنچ گیا زنا سے، تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر، تو اللہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ صرف تیرے لیے کیا تھا، اگر تو اس عمل کو قبول کرتا ہے تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ حدیث میں آتا ہے پتھر مزید تھوڑا سا لڑک گیا، اور کیا ہے کہ دھوپ بھی آنا شروع، ہوا بھی، لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ تیسرے کا عمل بھی سامنے لانا چاہتا تھا۔
तीसरे ने कहा अल्लाह मैं फलां शख्स के पास मजदूरी किया करता था, मजदूरी छोड़ के चला गया, एक मजदूर था मेरे पास, मजदूरी लिए बगैर वो चला गया, तो उसकी जमा पूंजी से मैंने कारोबार किया, बहुत कारोबार बढ़ गया, बहुत अरसे के बाद वो आया तो उसने कहा मेरी जो मजदूरी थी दे दो। तो मैंने कहा भाई तेरे पैसे से मैंने ये बिजनेस किया, ये सैकड़ों ऊंट, गाय, बैल, बकरियां ये सब तेरी हैं। वो भी ऐसा नींबू नचोड़ कम बगत सारी चीजें उठा के ले गया। वो इतनी मामलात में आजकल कौन साफ होता है कि भाई तुम्हारे पैसों से किया तो ले जाओ। तो वो भी ले गया, तो मैंने भी दे दिया। मैंने कहा अल्लाह मैं हराम का निवाला न जाए मेरे पेट में। अल्लाह अगर मैंने तेरे लिए किया था तो जिस मुसीबत में मुब्तला हो उस मुसीबत से हमें निजात दे दे। हदीस में आता है पत्थर मजीद लुढ़का है, फखरजू यमशून, बड़े आराम से बाहर निकल गए। तो देखो इससे पता चलता है अल्लाह के लिए कुछ कुर्बानी दी हो तो फिर दुआएं ठा करके कबूल होती हैं। जो लोग बैंक की मुलाजमत छोड़ देते हैं, बड़ी कुर्बानी है, उनकी दुआएं बहुत तेजी से कबूल होती हैं। दाढ़ी रखने का माहौल नहीं है लेकिन आप रख लो अल्लाह के लिए, दुआएं इंशाल्लाह तेरी से कबूल होना। बोलो ना भाई क्या जा रहा है, क्यों कबूल होती है भाई? सारा दिन अल्लाह के लिए, सारा दिन अल्लाह के लिए भूख प्यास को बर्दाश्त किया, तो अब अल्लाह कहते हैं तूने मेरे लिए कुर्बानी दी, अब तू मांग जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। हज में दुआएं क्यों कबूल होती हैं? 6-7 लाख रुपए आपके खर्च हुए, आप इतनी दूर गए, आपने वहां धक्के खाए, तो अरफात के दिन ऐसी दुआएं कबूल होती हैं। हदीस में आता है शैतान खाक सर पे डालता है कि आज मेरी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई है। लेकिन हमने देखा है अरफात में भी दुआएं नहीं मांग रहे लोग, वहां भी एक इज्तिमाई दुआओं का माहौल बनाया हुआ होता है, एक आदमी बैठा हुआ सब आमीन आमीन लगा रहे। भाई वहां तो कम से कम कुछ जाके कुछ अलग से अल्लाह से गिड़गिड़ा के भाग लो, दिल लगाओ उस दुआ में। दुआएं कबूल होती हैं सफा और मरवा की पहाड़ियों पर। वहां हजरत हाजरा ने एक अमल किया था ना, कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी कि एक ऐसी जमीन ना जहां घास का तिनका, वहां अल्लाह के लिए कुर्बानी देकर अपने बच्चे के साथ रहना शुरू किया। और फिर आजमाइश आई अल्लाह की तरफ से, बच्चा एरिया रगड़ रहा है, पानी का नामो निशान नहीं है, लेकिन वो अल्लाह से शिकायत नहीं कर रही कि अल्लाह तूने तो मुझे मरवा दिया, कहाँ लाके मेरे शौहर ने मुझे डाल दिया। भाग रही है इधर से उधर, उधर से इधर। कैसा अल्लाह की रहमत को जोश आया कि मेरे लिए कुर्बानी दी, अब मैं तुझे जाया नहीं होने दूंगा। ऐसा चश्मा पानी का पैदा कर दिया, हजारों लाखों करोड़ों हाजी अब तक सैराब होते चले आ रहे, वो चश्मा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो सफा और मरवा की पहाड़ी पर जब आप सही करते हैं, उलमा कहते हैं, हदीस से भी साबित है, वहां लंबी लंबी दुआएं मांगनी चाहिए खड़े होकर, क्योंकि ये वो मौका है जहां आपने तो कुर्बानी नहीं दी लेकिन अल्लाह की एक बंदी ने बहुत बड़ी कुर्बानी, तो दूसरे की कुर्बानी को भी इंसान कैश करा सकता है। तो कुछ करने के बाद जब मांगा जाए तो कबूलियत का इम्कान बढ़ जाता है। हम अल्लाह के लिए कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार ही नहीं है, कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है, मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। बल्कि अल्लाह ने हमें दुआएं भी सिखाई हैं, कैसी प्यारी दुआएं सिखाई हैं कुरान मजीद में और अहादीस में। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमली युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। और एक और दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक व हुब्ब मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक, अल्लाहुम्मा फकमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फजअलहु क़ुव्वतन ली फीमा तुहिब वमा ज़वैत अन्नी मिम्मा उहिब फजअलहु फरागन ली फीमा तुहिब। हम लोग दुआएं भी अजीब अजीब चीजों की मांग रहे होते हैं। कैसे प्यारे अल्फाज सिखाए, ए अल्लाह तू मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, मेरे दिल में क्या कर दे, अपनी मोहब्बत डाल दे। व हुब्बा मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक, और उन लोगों की मोहब्बत भी या उन चीजों की मोहब्बत दिल में डाल दे कि जिनसे मोहब्बत करने से तेरी मोहब्बत में मजीद तरक्की हो जाए। ऐसी चीजों की मोहब्बत दिल में डाल दे कि उनकी मोहब्बत का फायदा हो आखिरत में, और तेरी मोहब्बत में इजाफा हो जाए। जैसे वालिदैन की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, इससे अल्लाह की मोहब्बत और बढ़ती है ना। तो अल्लाह का हुक्म है, उलमा की मोहब्बत, नेक अमल की मोहब्बत। अल्लाहुम्मा फकमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु, ए अल्लाह तूने जो मुझे मेरी महबूब चीजें अता की हैं, तो फजअलहु क़ुव्वतन ली फीमा तुहिब, तो उनको जरिया और वसीला बना दे अपनी मोहब्बत में इजाफे का। यानी वो मुझसे छीनना नहीं वो चीजें, बल्कि उनसे उनका इस्तेमाल इस तरह से होना शुरू हो जाए कि वो दीन में और तरक्की का जरिया बनना। जैसे किसी को अल्लाह ने माल दिया तो माल से हर को मोहब्बत होती है, तो ये माल और आखिरत में तरक्की का जरिया बन जाए। वमा ज़वैत अन्नी मिम्मा उहिब, और जो मेरी महबूब चीजें तूने मुझे नहीं दी, मैं चाहता था लेकिन नहीं मिली, तो उनका ना मिलना तेरी मोहब्बत में तरक्की का जरिया बन जाए। कैसे अजीब अल्फाज है देखो,
اور یہ کس نے بتایا؟ ایک امی نے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. یہی ہوتا ہے نا, کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی, آپ کی پسند کی کچھ نہیں ملیں گی. تو اللہ جو پسند کی چیزیں مل رہی ہیں ان سے بھی آخرت میں ترقی ہو جائے, جو نہیں ملی ان کا نہ ملنا آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. ہر چیز گھوم کے کہاں آ رہی ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف. تو بھائی رمضان کی چند گھڑیاں باقی ہیں, کچھ وقت نکال کے اللہ سے گڑ گڑا کے. علماء کہتے ہیں روزانہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ روز ایک وقت اللہ سے تفصیل سے گڑ گڑا کے دعا مانگ کے معمول بنائے اپنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی؟ روزانہ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک وقت, وہ سب سے افضل وقت ہے رات کا آخری حصہ. اگر اس ٹائم نہ ہو سکے تو جو وقت آپ کو ملے, لیکن مانگنا ضرور ہے. اور یہ یقین کر لینا ہے کہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں وہ محروم نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی, اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے, ان یردہما خائبین, کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اللہ اس کو خائب و خاسر واپس لوٹائے. اس بات سے اللہ کو حیا آتی ہے. تو وہ قبول ہوگی, یا تو اللہ وہی چیز عطا کر دیں گے, یا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نعم البدل عطا کر دیتے ہیں. وہ نعم البدل عطا ہوتا ہے تو آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی, نعم البدل کو آپ سمجھتے ہی نہیں کہ نعم البدل ہے. اور بعض دفعہ اللہ ایسا کرتے ہیں کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جو اللہ آپ سے ٹال دیتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس مریض کو شفا دے دے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ دوسرا بھی مرنے والا تھا, وہ دوسرے پر بیماری حملہ کرنے والی تھی, اللہ نے اس کو حملے سے روک لیا. یہ کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن اس مانگنے سے جو مقصد تھا وہ مقصد مل جاتا ہے. آپ کو کوئی پریشانی آئی, آپ دعا مانگ رہے ہو اللہ وہ پریشانی ٹال دے, اللہ نے وہ پریشانی تو نہیں ٹالی, لیکن اس کی وجہ سے جو آپ کا دل پریشان ہو رہا تھا وہ دل کی پریشانی کو دور کر دیا. تو مقصد حاصل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے آپ مانگ رہے تھے اللہ غربت دور کر دے, تو غربت کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے نا, اللہ نے ٹینشن دور کر دی, تو پیسے سے مقصد ہے. ہو غریب مگر مزہ ویسے آ رہا ہے جیسے مالداروں کو آتا ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, کیا کریں یار. ہو غریب مگر اندر سے دل کیا ہو گیا؟ مالدار ہو گیا. سکون وہ ملے گا جو اللہ نے مالداروں کو بھی عطا نہیں کیا ہوگا, ویسا سکون مل جائے گا. آپ بیماری میں دعا مانگ رہے ہو اللہ شفا دے دے, شفا تو نہیں ملی مگر اسی بیماری پر اطمینان نصیب ہو گیا جو ایک صحت مند آدمی کو ہوتا ہے, صبر نصیب ہو گیا, اور کچھ نہیں. تو آخرت کے میں اللہ کے بینک میں یہ دعا کیا ہو جاتی ہے؟ جمع ہو جاتی ہے, اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا. ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ دیکھے گا اپنے عمل کو قیامت کے دن, اے اللہ یہ اتنی ساری چیزیں میرے لیے گفٹ, یہ کیا؟ اللہ کہیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو آخرت کے لیے ہم نے اسٹاک کر دی تھی. وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو میرے بھائی اہل اللہ اس لیے مانگتے ہیں. اور دیکھو ایک آخری بات کہ قبول نہ کرنا نہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. دیکھو جب ہم کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کراؤ, جو اپنی ذمہ داری ہوتی ہے آپ وہ پوری کرتے ہیں. اب آپ نے جب ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا تو ایک تسلی ہو جاتی ہے نا کہ یار ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا ہے, اب ہم کیا کریں, اب تو ڈاکٹروں کے حوالے ہے, یا وہ علاج کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو ابھی ان کا ہیڈیک ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. اب تو تسلی تو ہو جاتی ہے نا. تو مسلمان جب اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دے, معاملے اٹکے ہوئے آپ نے اللہ کے آفس میں فائل جمع کرا دی کہ میں نے اپنا کام کر لیا, گڑ گڑا کے دعا مانگ لی ہے, تو مسلمان کو بھی ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ بھائی اب اللہ کے حوالے ہے, وہ قبول کر لے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرے تو وہ انشاءاللہ اب فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ میرے حق میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اپنے من. تسلی ہو جاتی ہے کہ اب یہ دعا قبول ہو تو بھی ٹھیک ہے, قبول نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. تو دعا سے مسلمان کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے, سکون ملتا ہے. تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اللہ فرماتے ہیں چپکے سے مانگو اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دعاؤں کا مانگنے والا بنا دے. اور سب سے زیادہ پتہ ہے کیا مانگنا ہے رمضان میں؟ ہدایت کی دعا مانگنی ہے. میرے گناہ چھڑوا دے اللہ مجھ سے. لیلۃ القدر میں جو دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اے اللہ معاف کر دے. تو کیا مطلب, کس چیز سے معاف؟ میرے گناہ معاف کر دے. تو مطلب یہ ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا, معاف کر دے. ہم یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرتا تو رہوں گا میں موت تک, لیکن تو معاف کر دے. تو ایسا نہیں ہوتا میرے, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا نا. اب اللہ کی طرف کون آئے گا پھر جب اسی طرح بدماشی میں ہی اللہ خوش ہے تو نہیں خوش ہوتا اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے توبہ کی توفیق مانگی جائے, اے اللہ میں ان گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہوں, تو مجھے اس دلدل سے نکال لے. تو یہ بھی زیادہ مانگنی چاہیے دعا. اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو, حاجات کو پورا کرے.